کون سی آیت پڑھ رہا ہوں؟ اچھا صالح علیہ السلام سے چلا. ہاں چلو. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العلیم. محترم حضرات، یہ جو آیات پڑھی گئی ہیں سورۃ الحجر کی، آج ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا ہے. اختصار کے ساتھ صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، اور یہ قرآنی قصص جو ہیں یہ بڑی اہمیت ان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات اور قصے جو قرآن میں بیان کیے ہیں صرف ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے، ظالموں کے لیے بھی عبرت اور نیک لوگوں کے لیے بھی عبرت. ہدی للعالمین ہے یہ. اگر اس سے کوئی عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی؟ ہم نے تو آسان کر دیا ہے کوئی جو اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا. قوم سمود کی آبادی مدینہ طیبہ سے شمال شام کی طرف آپ جانے لگیں تو راستے میں ایک شہر اولا اور آج مدائن صالح سے مشہور ہے. مدائن صالح سے مشہور ہے. صالح یعنی صالح علیہ السلام. یہ قوم بڑی خوشحال، مالدار، نعمتوں سے مالا مال اللہ نے اس قوم کو کیا تھا. لیکن اس قوم میں جب شرک پھیلا، اللہ کی عبادت کو چھوڑا، غیر اللہ کی عبادت میں پڑ گئے، طرح طرح سے منکرات کرنے لگے، تو اللہ نے انہی کی قوم کے ایک شخص
صالح علیہ السلام تھے، اللہ نے ان کو رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے ایک عرصے تک دعوت دی، لیکن قوم باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ ہجرت کے 9ویں سال جب نبی علیہ السلام جنگ تبوک کے لیے نکل رہے تھے اور شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں یہ آبادی پڑی۔ لوگوں نے کچھ سایہ دیکھا، پانی نظر آیا، لوگوں نے پڑاؤ وہیں ڈال دیا۔ نبی علیہ السلام بھی پڑاؤ ڈال دیے۔ آپ کو نہیں پتا تھا کہ ہم کہاں ہیں اس وقت، کون سی جگہ ہے، چونکہ آپ کا گزر بہت بچپنے میں بہت پہلے ہوا تھا ان راستوں سے۔ آج کی طرح کہیں بورڈ وغیرہ نہیں لگے رہتے کون سی جگہ ہے۔ آپ نے پڑاؤ ڈال دیا، صحابہ کرام اتر گئے، کھانا پکانے کا انتظام ہونے لگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اچانک اعلان کیا، ساری چیزیں جو پانی وغیرہ بھرا ہے پھینکو اور بڑی تیزی کے ساتھ یہاں سے فوراً نکل چلو، فوراً نکل جاؤ۔ نبی علیہ السلام ہی کہہ کر کے رونا شروع کیے اور بڑی تیزی کے ساتھ سب کو لوگ نکل گئے۔ اب ہر آدمی حیرت میں کیا ہوا، کیوں چلے جائیں؟ تو اللہ رسول نے فرمایا نہیں، یہ ایسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، اس معذب جگہ جہاں اللہ نے قوم کو ہلاک کیا ہے، آج تک آثار باقی ہیں، لیکن ان کو اللہ نے زمین میں کیسے دھسایا، کہاں گئے، کسی کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے فوراً یہاں سے نکل چلو، روتے ہوئے نکلو۔ اللہ رسول نکل گئے اور فرمایا ہمارے بھائی صالح علیہ السلام کی قوم یہیں آباد تھی اور یہیں اللہ تعالیٰ نے ظالموں پر عذاب نازل کیا تھا۔ وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اللہ اکبر۔ آج بھی وہاں جائیں، وہاں کے پہاڑوں کو دیکھیں تو معلوم پڑتا ہے کہ واقعی کوئی بہت بڑا عذاب آیا تھا۔ پہاڑ ایسے کھڑے ہیں، ایسے پہاڑ دو ٹکڑے بنا ہوا، ایسے پھٹا ہوا، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ حیرت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ اللہ نے فرمایا سیروا فی الارض، اے اس امت کے لوگوں ذرا سیر کرو، دیکھو پتہ چلے گا کہ ہاں اللہ نے ظالموں کا کیسے انجام کیا۔ اللہ نے ان کے آثار آج بھی ہمارے اور آپ کی عبرت کے لیے باقی رکھے ہیں۔ اسی جگہ کا نام ہجر بھی تھا، اسی گاؤں کا نام، شہر کا نام ہجر بھی تھا۔ تو اللہ نے انہی کا قصہ بیان کے فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ، تحقیق کی جھٹلایا، تکذیب کی ہجر والوں نے، گاؤں والوں نے۔ کس گاؤں کے؟ ہجر والوں نے۔ المرسلین، ہمارے رسولوں کا۔ ایک رسول کا انکار کیا، سارے رسول کے منکر سمجھے گئے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو بڑی اپنی علامتیں نشانیاں دی تھیں، اپنے توحید کی ہم نے علامت بیان کی تھی۔ پھر اپنے نبی صالح علیہ السلام کی رسالت و نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے طرح طرح سے معجزات عطا کیے تھے، اور جن میں ایک بہت بڑا معجزہ یہ تھا جو یاد رکھنے کے لائق ہے، بڑی نشانی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ قوم نے کہا کہ اے صالح، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ بہت سمجھایا، قوم لڑتی رہی۔ آخر میں کہا اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ سامنے پہاڑ ہے جو نظر آ رہا، اس پہاڑ سے ایک گابھن اونٹنی نکالیں اور ہم لوگ اس کو نکلتے ہوئے دیکھیں، پھر آپ پر ایمان لا لیں گے۔ صالح علیہ السلام نے قوم کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ رب العالمین نے فوراً گاؤں کے لوگوں کو سامنے دیکھ رہے ہیں لوگ،
اور پہاڑ سے گابن اونٹنی نکلی۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ گابن اونٹنی نکل گئی ہے، تم جیسے کہتے تھے ویسے۔ اب اللہ رب العالمین نے تمہارا مطالبہ پورا، اب ایمان لاؤ۔ قوم اپنی جگہ پر اڑی تھی، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صالح علیہ السلام سے پیغام پہنچایا پوری قوم کو کہ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ دو چیزوں کا خیال رکھنا، نمبر ایک یہ جو پانی ہے جہاں جانور تمہارے پیتے ہیں، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، اللہ تعالیٰ نے باری مقرر کر دی ہے۔ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، کسی اور کا جانور وہاں نہیں آئے، اکیلی آئے گی اور پانی پی کے چلی جائے گی۔ اور دوسرے دن اونٹنی نہیں آئے گی، آپ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیجیے۔ ایک تو یہ پانی پلانے کی باری مقرر کر دی۔ جو حوض اور تالاب، کنواں جہاں پانی کا انتظام تھا، اللہ نے فرمایا یہ اونٹنی بالکل الگ تھلگ رہے گی، تمہارے جانوروں کے ساتھ نہیں رہے گی۔ ایک دن جب یہ پانی پیے گی تو کوئی دوسرا انسان اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائے گا۔ دوسرے دن آپ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں، یہ ہماری اونٹنی پانی نہیں پینے جائے گی۔ ایک یہ۔ نمبر دو، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ مِنْ أَرْضِ اللَّهِ، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، اللہ کے زمین میں جہاں سے چاہے جو کھائے، کوئی انسان اس کو اپنی جگہ وہاں سے ہٹا نہیں سکتا، ہٹا لے گا نہیں۔ یہ اونٹنی جہاں بھی چاہے پورے شہر میں جہاں بھی چاہے جا کر کے جو چیز کھانا چاہے یہ آزاد ہے۔ کسی کے فصل میں جائے کھانے لگے، کسی کے درخت کا پتا، جو کچھ بھی ہے یہ آزاد ہے۔ فَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، کبھی اس کو تکلیف نہیں پہنچانا، کوئی ڈنڈے نہیں مارنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ اللہ نے اعلان کر دیا اور سلسلہ شروع۔ اونٹنی نکلی، بچہ دیا، بچہ بھی بڑا ہو گیا۔ یہ ساری آیات، سارے معجزات، ساری نشانیاں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ صالح علیہ السلام نے بھی اعلان کر دیا کہ خبردار خبردار، اس اونٹنی کو چھیڑنا نہیں۔ لیکن قوم ایمان لانے کے بجائے اس سے بھی اعراض کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن پاک کے مختلف مقامات پر، ایک دن شیطانی سوجی اذ انبعث اشقاها، قوم کا سب سے بڑا بدماش جس کا نام قدار ابن سالف کہا جاتا ہے، قاف دال الف را، قدار ابن سالف کہا جاتا ہے، وہ نکلا اور تلوار لیا اور کہا میں اس اونٹنی کو قتل کر ڈالوں۔ اللہ اکبر! شیطان نے حملہ کیا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانک پر کوچے کاٹ دی۔ یہ ایڑی سے اوپر پیر میں جو رگیں آتی ہیں اس رگ کو اس نے کاٹ دیا، تلوار سے مارا، رگ کٹ گئی۔ اونٹنی بڑے زور سے چلائی اور وہ کبر اور غرور میں گھمنڈ میں مبتلا، میں نے آج کام تمام کر دیا صالح کی اونٹنی کا۔ چیخی چلائی، گری، ختم ہو گئی۔ صالح علیہ السلام روتے ہوئے دوڑے، پوری قوم کو سمجھایا، کہا قوم کے لوگوں نے تم نے یہ کیا کیا؟ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب، 3 دن تم زندہ رہو، بس 3 دن کے اندر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اور 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، قیامت تک کے لیے پوری قوم نیست و نابود کر دی گئی۔ کیوں نیست و نابود کی گئی؟
نبی کی رسالت کو قبول نہ کیا، نبی کی لائی ہوئی ہدایت کو قبول نہ کیا، باپ دادا کے دین، باپ دادا کے رسم و رواج، قبر پرستی، بتوں کی پوجا، باپ دادا کے رسم و رواج ایسے انہوں نے اپنا رکھے تھے کہ اللہ کے پیغام کو تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کی عبادت تو نہیں کریں گے، ہزاروں بتوں کی عبادت کرنے کے لیے تیار۔ نتیجہ کیا نکلا؟ رسول کی نافرمانی، رسول کی نہیں سنیں گے، باقی شیطان کی ہم سن لیں گے۔ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ تقریباً یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے، سب کی بات اچھی لگ جاتی ہے۔ فلم اسٹار، کوئی ہیرو کوئی ہیروئن، اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بے حیا قسم کی بھی پوزیشن میں اسکرین پر آ جائے، دیکھ لیا، بغیر کہے لوگ اس کی بات کو قبول کرنے لگتے ہیں۔ اب مسجد کے ممبر و محراب سے زندگی گزر گئی، پیارے نبی کی بات سنتے ہوئے کبھی پیارے نبی کی بات آج تک قبول نہیں کیا انسان۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ دوستو، یہ واقعات اللہ نے ہماری اور آپ کی عبرت کے لیے بیان کیا۔ فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے بڑی بڑی نشانیاں ان کو دی تھیں، معجزات، توحید کے دلائل، رب کی قدرت، ساری چیزیں دکھائی گئی۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن کسی آیت پر غور و فکر نہ کیا، سب سے انہوں نے منہ موڑ لیا، اعراض کیا۔ یہ قوم کی بدبختی تھی، فوراً انہوں نے اعراض کر لیا۔ اور اللہ نے کیسے ان کو نوازا تھا، کیا کیا نعمتیں، ان میں سے ایک عظیم ترین نعمت کا تذکرہ کیا، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ اللہ نے اتنا پاور، اتنی قوت اور طاقت، اور آج کی اتنی ٹیکنالوجی اور ایسے ایسے انجینئر ان کے ہاں پیدا کیے تھے، اور ایسے اللہ نے ان کو ایسے سائنسداں، سمجھ لو ایسے سائنسداں ان کو دیے تھے کہ دنیا زمین پر مکان بناتی تھی، وہ پہاڑوں کے اندر، پہاڑ کے اندر سرنگ بنا کر کے پہاڑ میں مکان بناتے تھے۔ سوچو ذرا سا، کبھی اللہ لے جائے کسی کو دیکھے، ہم تو دیکھ کر کے حیرت میں، آج تک وہ نقشہ نہیں بولتا کہ ظالم بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں، آسمان بوس ہیں، ان کے انجینئر، ان کے کاریگر اسی آسمان میں پہلے گیٹ بناتے ہیں، پہاڑ ایسے کھڑا اپنی جگہ پر، اسی کو تراش کر کے اسی میں گیٹ بناتے ہیں، کوئی چیز باہر کی نہیں، سارے نقش نگار ایسے سارا ڈیکور وہی انہوں نے پہلے بنایا۔ پھر اب اس کو توڑ کر کے اندر گئے، پہاڑ کو جب توڑ کے اندر گئے تو ایک بڑا سا ہال بناتے ہیں، کوئی چیز باہر کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اب اسی کے اندر ایک بڑا سا ہال بنایا، جتنا بڑا چھوٹا چاہے اپنی مرض بنائیں۔ پھر اب اسی میں اپنی الماریاں، اپنے طاق، چراغ رکھنے کے، سامان رکھنے کے، اب سارے ایسے بنائیں گے۔ پھر اب ذرا دیکھو، اگر انہیں 2 منزلہ بنانا ہے تو اسی پہاڑ سے سیڑھی بنا کر کے اب اور پھر جا کر کے پہاڑ پر جا کر کے چھت نہیں بنانی ہے، وہ اسی پہاڑ کے اوپر مزید پھر توڑ کر کے 1 کمرے، 2 کمرے، 3 کمرے، جو کچھ بنانا ہے، پورے محل، بیڈ روم تو جانے دے، پورے محل بنانا ہے۔ سیڑھی بھی اسی کی، روشن دان بھی اسی میں بنا لیا، آنا بھی، جانا بھی، کھانا بھی، سب کچھ۔ اللہ نے فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ
ارم ذات العماد الذین طغوا فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کہہ رہے ہیں غور کرو. الم تر کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد کو نہیں دیکھا جو دنیا کی اتنی طاقتور اور مضبوط قوم تھی؟ تو آپ لوگوں نے دیکھا، علم ہے، ہمیشہ پڑھتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد، آپ کے رب نے قوم عاد کا کیا حشر کیا. پھر وثمود الذین جابوا الصخر بالاوتاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد. اور قوم سمود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا معلوم ہے؟ قوم سمود کیا تھے؟ الذین جابوا الصخر بالواد، وادیوں میں جو بڑے بڑے پہاڑ تھے ان پہاڑوں کو تراش کر اندر انہوں نے مکان بنایا. بمباری بھی کوئی کرے کچھ فرق نہیں پڑتا ان کو. حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کے کیسے کیسے انہوں نے بنایا. لیکن اللہ نے فرمایا کیا؟ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں کو تراش کر کے اپنے مکان پہاڑوں کے اندر بناتے تھے. بیوت بیت گھر، آمنین، اور بڑے امن و امان کے ساتھ. نہ اوپر سے پہاڑ کے گرنے کا ڈر ہوتا تھا، نہ سائڈ سے پہاڑ کے چٹانیں گرنے کا ڈر، کوئی خوف نہیں. بڑے امن و امان کے ساتھ اللہ نے ان کے لیے یہ نعمت مہیا کی تھی. غور کریں کتنا فضل و کرم تھا. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، بڑے امن و امان کے ساتھ. لیکن جب انہوں نے بات نہ مانی، اپنی اصلاح نہ کیا، تو اللہ رب العالمین کا عذاب آیا. اور کب آیا؟ جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا. اذ انبعث اشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. پورا قصہ اللہ رب العالمین نے عذاب کیا نہ دے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پہلے تو اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا، ایک زور سے چیخ کی آواز نکالی، بڑی ڈراؤنی اور خطرناک بھیانک آواز. یہاں پر فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک چیخ نے ان کو پکڑا، بڑی خطرناک آواز تھی. کلیجے پھٹ گئے، تکلیف ہوئی تو اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے رکھا اور دبا کر کے زمین پر بیٹھ گئے. زمین پر اونھے چپک کر کے بیٹھ گئے بچنے کے لیے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اللہ تعالیٰ نے زلزلے کا عذاب ان پر بھیجا. زلزلہ آیا، دیکھتے ہی دیکھتے پوری قوم اونھے منہ پڑے ہوئے مر گئے. نہ کوئی تجہیز تکفین کرنے کی ضرورت پڑی، نہ کوئی جنازے کی نہلانے غسل دینے کا. مشرک کافر مرے ظالم پڑے بے سہارا کہاں گئے؟ آج کسی کا نام و نشان باقی نہیں، زلزلے کا شکار ہو گئے. رب العالمین نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، صبح بالکل سویرے تڑکے ہی اللہ کے عذاب نے ان کو آگے گھیر لیا.
فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون. اللہ اکبر. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون. جو کچھ انہوں نے کیا تھا یا کرتے تھے کوئی چیز کام نہ آئی، ان کو بچا نہ سکی. اس جملے پر غور کریں. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون. اللہ فرماتے ہیں جو کچھ وہ کرتے تھے کوئی چیز ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہ سکی. اب کیا کرتے تھے دوستو؟ ٹھنڈے دل سے ذرا سمجھنا ہے، عبرت و نصیحت کے لیے، اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. دوستو کتنی بڑی چیز اللہ نے فرمایا، جو کچھ وہ کرتے تھے، بڑے بڑے پلان، پروگرام اور بڑے بڑے ان کے افکار اور خیالات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کا کوئی کردار بچا نہیں سکا. کیا کرتے تھے؟ نمبر 1، طرح طرح کے ان کے، آج کی اصطلاح میں طرح طرح سے ان کی درگاہیں بنی تھی، جہاں دیوی کی، دیوتاؤں کی، ان کے ولیوں کی اور ان کے نیک لوگوں کی مورتیاں بنی ہوئی تراش کے رکھے ہوئے ہیں. انہی کو مشکل کشا سمجھتے تھے. خیال یہ تھا یہ مورتیاں ہمیں آنے والی اللہ تعالیٰ کی آپ بلاؤں سے، اللہ کے عذاب سے بچاتے ہیں، مصیبتوں سے بچاتے ہیں. آج بھی سب سے بڑی ان کی مورتی جو ہے، اللہ اکبر، وہ بھی کوئی کسی مندر کی مورتی نہیں، کہا جائے کہ ہندوؤں کی مورتیاں تھی. صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، صالح پیدا ہوئے تو ان کا نام صالح رکھا تھا. صالح کسی ہندو کا نام نہیں ہوتا. سوچنا ذرا سا، کتنے لاڈ پیار کے ساتھ بچے کا نام صالح رکھا تھا. سمود، ان کے دادا جو تھے قوم سمود کے، سمود وہ بھی مسلمانوں ہی کا نام تھا، کسی ہندو کا نام نہیں تھا. بگڑے ہوئے مسلمان کی شکل تھی. صالح نام رکھنا، سمود نام رکھنا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی ہندوستان کی مورتیوں کی پوجا کرنے والے لوگ نہیں تھے. بس اتنا تھا کہ اللہ بڑی اونچی ذات ہے، وہاں تک پہنچنا بہت ناممکن ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ وسیلے نیچے والوں کے پکڑنے پڑتے ہیں. اسی حساب سے چھوٹی مورتیاں، بڑی مورتیاں، کسی ولی کے نام کی، کسی پیر کے نام کی، کسی فقیر کے نام کی، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں بچائیں گے، آنے والی بلائیں یہ ٹال دیں گے. اللہ کے نبی صالح علیہ السلام جب قوم کو سمجھاتے، قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، میری بات مانو، باپ دادا جن مورتیوں کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دو، ترک کرو ان کو. یہ سب نصیحتیں کرتے، لیکن قوم کے لوگ کیا کہتے؟ نہیں، یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، اگر ان کی عبادت چھوڑ دیں گے، ان کی نظر و نیاز ترک کر دیں گے، تو اگر ان کے اللہ کا عذاب آئے گا تو ہمیں کوئی بچا نہیں سکے گا. اللہ کبھی ناراض ہوا، کوئی عذاب نازل کرتا تو انہی کی برکت سے اللہ عذاب کو ٹال دیتے، ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیتے ہیں. ان کی برکت سے ہمیں رزق ملتا ہے، انہی کی برکت سے ہمیں اولاد ملتی ہے. یہ سارے عقیدے انہوں نے گڑھ رکھے تھے. ایک تو یہ. نمبر 2، اپنے آپ کو
بچانے کے لیے کہ اللہ کا عذاب آئے گا کہاں، پہاڑوں کے اندر مکان بنائے تھے جو زلزلے میں گرے نہیں، زلزلے میں گرے گا نہیں، اور دشمن حملہ کرے جب بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے پلان ان کے تھے۔ جو کچھ انہوں نے آج تک کیا تھا ان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہ سکا۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو ان کو کوئی چیز فائدہ نہ پہنچائی جو کرتے تھے۔ اللہ کے عذاب سے ان کا کوئی بت، کوئی مورتی، کوئی بابا، کوئی مجاور، کوئی درگاہ، کوئی دیوی، کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو بچا نہ سکا۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو آج سوچنے کی چیز ہے۔ آج ایک ملک میں جگہ جگہ درگاہیں ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، ساری مصیبتیں مسلمانوں پر آ رہی ہیں۔ مسلمانوں کو قتل کیا جائے، مسلمانوں کو جلا دیا جائے، مسجدیں توڑ دی جائیں۔ یہ درگاہیں، بزرگ جو سوئے ہوئے کیوں نہیں اللہ مسلمانوں کی حفاظت کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ سوچو ذرا سا، کوئی بلا نہیں ٹلتی۔ اس لیے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہندوستان کی سب سے بڑی درگاہ، کیا وہاں اس درگاہ پر آنے والے، جانے والے، بیٹھنے والے کیا کورونا کے شکار نہیں ہو گئے؟ جیسے دوسروں کو عذاب ملا، دوسروں کو بیماری لگی، ان کو بھی لگی۔ تو کون سا ولی ایسا ہے درگاہ جو آفت و بلاؤں کو ٹال سکے؟ یہ جھوٹا عقیدہ، شرکی عقیدہ ان مجاوروں نے گھڑ کر کے ہم کو برباد کیا ہے۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تمہارا شرک، کفر، یہ ساری چیزیں کتنا بھی کر ڈالو، کتنی بھی تدبیریں اختیار کرو، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے توبہ، استغفار، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، شرک و بدعات سے باز رہنا، توحید پر، اللہ کی توحید پر قائم رہنا، یہ اصل میں عذاب کا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ شہر کے لوگ ایمان لائیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اللہ تعالیٰ سارا عذاب دور کر کے آسمان و زمین سے برکتوں اور رحمتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دے گا۔ اللہ چاہے تو ہوتا ہے، کسی اور کے اندر کوئی پاور اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اب یہاں تک نبیوں کے قصے ختم ہوئے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ مزید اپنی توحید کے دلائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور مومنوں کی حوصلہ افزائی کی باتیں اللہ رب العالمین نے آخری صورت تک بیان کیا۔ فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اے لوگو، زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی جتنی ساری چیزیں ہیں ہم نے بیکار نہیں پیدا کیا ہے، ہم نے صداقت اور سچائی خاص مقصد کے تحت پیدا کیا، بیکار نہیں ہے، یہ کام کی ہیں۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور ہم نے نہیں پیدا کیا ساتوں آسمانوں، زمینوں، وما بینہما، ان دونوں کے درمیان کی ساری چیزیں، ساری مخلوقات آ گئی دوستو۔ زمین، اب یہی کہیں، اب آپ ایسے ہی کہہ سکتے کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا، کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کیا۔ اللہ اکبر، کوئی چیز بیکار ہے ہی نہیں۔
اس کو اللہ نے کیوں پیدا کیا وہ اللہ جانتا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، لوگوں تمہیں بہت معمولی سا علم ہے. اللہ جانتا ہے کہ شیر کے پیدا کرنے میں کیا مصلحت، اژدہا کے پیدا کرنے میں کیا مصلحت، اتنے بڑے بڑے موذی جانور سانپ اور بچھو مگرمچھ، اتنے خطرناک موذی جانور اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ بہتر جانتا ہے. ایک طرف آپ کے لیے حلال جانور پیدا کیے پالتو، دوسرے جنگلی جانور پیدا کیے. آپ کسی جنگل میں جائیں، کسی باغ میں جائیں، جہاں آپ کو پھلدار پھول والے درخت ملتے ہیں وہیں آپ کو کانٹے والے درخت بھی ملتے ہیں. کیا مصلحت ہے جنگل میں ایسے درختوں کو پیدا کرنے کی؟ بغیر حکمت کے نہیں، اللہ ان کی مصلحت جانتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ ہاں اس میں کیا فائدہ ہے. اور دن بدن سائنس ایک نئی ریسرچ پیش کرتے، ہاں فلاں درخت میں یہ چیز ہے، فلاں درخت کے اندر یہ صلاحیت ہے. اللہ اکبر. آج تک جن چیزوں کو ایک زمانے تک بیکار سمجھتے تھے، آج سائنس نے ثابت کر نہیں، بیکار نہیں، بڑی کام کی چیز ہے. اب آگے اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا کیا پیدا کرے گا. کسی چیز کو بیکار نہ سمجھو. اور اب لیکن اپنے بارے میں سوچو کہ اللہ نے تم کو کیوں پیدا کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے میرے بندو انسانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو بھی میں نے بیکار پیدا کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور ایسے ہی مرے ختم ہو گئے، حساب کتاب کے لیے اللہ کے پاس نہیں جانا ہے؟ انسان کو اپنے مقصد حیات پر غور کرنا چاہیے. اللہ نے آپ کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا بتا دیا، بس آپ کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا. سواری کے جانوروں کو کس لیے پیدا کیا، دودھ والے جانوروں کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے ان کے مقاصد بتا باقی سب کو چھوڑ دیا، بتا دیا. گائے بیل میں یہ فائدہ، بکرے بکری میں فائدہ، اونٹ میں یہ فائدہ، گھوڑے گھوڑی میں یہ فائدہ، جو تمہارے استعمال کے. شیر اور چیتا اژدہا کیوں پیدا کیا، کیا مقصد؟ اللہ نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں تم کو. اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، اللہ نے نہیں بتایا اس کو. ہمیں بیکار نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ نے کسی خاص مقصد کے تحت ان کو پیدا کیا ہے. ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اور اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یقیناً قیامت ان قریب آنے والی ہے. کیا مطلب ہے؟ ہم نے تم کو بیکار نہیں پیدا کیا، کسی چیز کو نہیں. تم کو کیوں بیکار پیدا؟ تم کو دنیا میں خاص مقصد کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے. کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. تم کو کس لیے پیدا کیا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ. اے انسانوں، اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کیا اور تمہیں حیات دیا، پھر اس کے بعد موت ہے. مردے تھے زندہ کیا، پھر مردہ بنو گے، پھر دوبارہ اللہ زندہ کرے گا. دو موت دو حیات ہیں. اللہ نے تم کو پہلی زندگی کس لیے دیا؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا،
تاکہ اللہ دیکھے تم میں کون سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ مقصد سمجھ گئے اپنا؟ لیبلوکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے۔ اللہ نے جنت اور جہنم بنائی ہے اور تمہارے لیے بنائی ہے، لیکن جنت اور جہنم کے مستحق کون ہیں؟ اللہ ایسے ڈال دے تو لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں جنت میں ڈالا، اس کو کیوں جہنم میں ڈالا؟ اللہ فرماتے نہیں، ہم جنت و جہنم تمہارے لیے بنائیں، لیکن ان میں داخل ہونے کے لیے ہم امتحان تمہارا لیں گے، تمہیں پیدا کر کے پیدا کیا لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے۔ یہ ہے دوستو، اگر اسی آیت پر مسلمان غور کر لے کہ ہم آئے ہیں دنیا میں، پیدا کیے گئے ہیں، خاص مقصد ہے لیبلوکم، اللہ فرماتے ہم تم کو پیدا کیے ہیں، موت اور حیات دیے ہیں، ایک ٹائم ہم نے فکس کیا ہے تمہارے امتحان لینے کے لیے۔ پھر امتحان دینے کے بعد پلٹ کر کے ہمارے پاس آؤ گے، اور جو پاس ہوا کامیاب ہوا اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور جو ناکام ہوا فیل ہوا اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ بس یہی دنیا کی زندگی ہے دوستو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو رب العالمین نے فرمایا ہم نے بیکار نہیں پیدا کیا ہے، سن لو، ہم تمہارے امتحان کے لیے ہم نے دنیا میں تم کو زندگی دی ہے، دنیا بنائی ہے، اس میں تمہیں آباد کیا ہے، فینظر کیف تعملون۔ اس دنیا میں لہلہاتی دنیا میں تم کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ دیکھے تم کیا عمل کرتے ہو، اچھا عمل کرتے ہو یا برا عمل کرتے ہو، اس کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ فینظر کیف تعملون، تاکہ دیکھے کہ اللہ دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو، نیک عمل کرتے ہو، برا کرتے ہو، جنت کا کرتے ہو، جہنم کا کرتے ہو، اللہ کی فرما برداری ہے یا اللہ کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تم کو پیدا کیا۔ پھر یہ جو زندگی تم نے گزاری ہے دنیا کے اندر، جو ایک چند سالوں کی ایک زندگی اللہ نے دیا امتحان کے لیے، ٹائم فکس کیا اور وہ وقت ختم ہو گیا۔ جب سارے انسانوں کا امتحان ہو جائے گا اور رزلٹ لینے کا وقت آئے گا، رزلٹ جس دن دینا ہوگا اس دن ہم قیامت لائیں گے، ساری کائنات کو ختم کر دیں گے۔ یہ ہے انعام والا دن، رزلٹ کا دن، رزلٹ کا دن۔ دنیا دارالامتحان ہے اور آخرت جو ہے وہ رزلٹ کا دن ہے۔ فرمایا وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، یقیناً قیامت آ کے رہے گی۔ لیکن غور کرنا، قیامت کیوں آئے گی؟ آئے گی ہمیں رزلٹ بتانے کے لیے کہ دنیا میں ہم نے جو زندگی ملی تھی ہم نے اس میں کیا کیا، کیا رزلٹ نکلا، کامیابی یا ناکامی، پاس یا فیل۔ اللہ رب العالمین اسی چیز کو بتانے کے لیے، رزلٹ دینے کے، بدلہ دینے کے لیے قیامت ضرور لائے گے۔ ہمارے نبی فاصفح الصفح، آپ لوگوں سے گزر کرتے جائیں، آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو غلط کہتے ہیں، آپ کو ساحر اور مجنون اور پاگل کہتے ہیں، سب کچھ کہنے دیں، آپ درگزر سے کام لیں۔ فاصفح الصفح الجمیل، صفح جمیل، اچھی طرح سے آپ ان کو معاف کرتے رہیں، درگزر کرتے رہیں، انتقام اور بدلے کا چیلنج بھی نہ کرتے رہیں، کھلی ولی معاف کریں ان کو۔
ان ربک هو الخلاق، آپ کا رب خلاق ہے، خالق پیدا کرنے والا، خلاق یہ مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ پیدا کرنے والا۔ ابھی آپ نے سنا اوپر کہ زمین اور آسمان، ساتوں زمین ساتوں آسمان اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ کتنی مخلوقات ہیں، کتنی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو آپ اے ہمارے نبی، آپ کا رب خلاق ہے اور العلیم، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علم رکھتا ہے کہ کس نے کیا کیا، کب کیا، اور اسے بدلہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا علم خوب اچھی طرح سے رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر جو بہت سارے انعامات اور بڑے احسانات اللہ نے اپنے نبی پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، ایک بڑے انعام کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اے نبی آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے سبعًا من المثانی دیا ہے، سبع مثانی دیا ہے۔ سبع کے معنی 7 اور مثانی بار بار، 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ ریٹرن، بار بار جو پلٹ پلٹ کر کے کیے جائے اس کو کہا جاتا ہے مثانی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 مثانی دیا ہے اور قرآن عظیم دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ 2 بڑی عظیم ترین نعمتیں اللہ نے آپ کو دیا، ایک تو 7 مثانی اور دوسرے قرآن عظیم۔ کہا جاتا ہے، متعدد روایات آئی ہیں جسے پتہ چلتا ہے سورۃ الفاتحہ کا نام 7 مثانی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، ام القرآن، اسی طرح سے ایک نام 7 مثانی ہے۔ 7 مثانی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی مختلف وجوہات بنائی گئی۔ ایک بہت بڑی وجہ تو یہ بیان کی گئی، 7 مثانی 7 بار بار پلٹ پلٹ کر کے کی جانے والی چیزیں، 7 مثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کو 7 مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی 7 آیتیں ہیں، 7 آیتیں ہیں۔ مثانی پلٹ پلٹ کر کے، یعنی آپ انسان نماز پڑھتا ہے، ابھی رمضان میں دیکھیں آپ تراویح پڑھتے ہیں اور ہمیشہ بھی آپ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیے عشاء کی نماز لے لیں یا کوئی بھی نماز لے لیں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد جب قرات کرتے تو سورتیں بدلتی جاتی ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ کبھی نہیں بدلتی۔ ایک آدمی ابھی دیکھو عشاء کی نماز میں آج کل رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتا ہے؟ 4 رکعت عشاء فرض، 2 رکعت سنت، 8 رکعت تراویح، 3 رکعت وتر، یا بہت سارے لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ جتنی بھی رکعتیں آپ پڑھیں، ہر رکعت میں قرات تو بدلتی جاتی ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ ہر ایک رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ بار بار پڑھی جانے والی چیز، ایک وجہ تو یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو 7 مثانی قرار دیا۔ 7 آیتیں ہیں اور بار بار پڑھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم۔ اور بعض لوگوں نے کہا مثانی اس لیے بھی کہا جاتا ہے
کہ اس کے دو حصے ہیں، دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر 3 آیتیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 7 آیتیں، لیکن یہ پوری 7 آیتیں 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہیں، مثانی یعنی 2 حصوں والی سورہ۔ وہ کیسے بٹی ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اے میرے بندو ہم نے تمہاری نماز کو اپنے اور تمہارے درمیان بانٹ دیا ہے، ہم نے نماز بانٹ دیا ہے۔ قسمت الصلاۃ بینی و بینکم، یہ نماز ہم نے اپنے اور تمہارے بندوں کے درمیان بانٹ دیا ہے۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے نماز تقسیم کر دی، صلاح تقسیم کر دی۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ کیسے؟ سنیں، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ کہتا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو حمدنی عبدی، پہلی آیت پڑھا تو اللہ فرماتا دیکھو حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری ثنا خوانی میں کمال کر دیا، بڑی زبردست ثنا خوانی کی۔ اور جب کہتا ہے مالک یوم الدین، تیسری آیت بندہ پڑھتا ہے تو اللہ فرماتے مجدنی عبدی، میرے بندے نے تو کمال کر دیا، میری بڑی بزرگی کبریائی بیان کر دی، میری تمجید بیان کر دی۔ کیا کہا بندے نے؟ قیامت کے دن کا مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ یہ 3 چیزیں ہوئی، الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی، الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، مالک یوم الدین مجدنی عبدی، 3 آیتیں۔ جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ فرماتے ھذا لی، یہ تینوں آیتیں میرے لیے ہیں، بندے نے ہم سے کچھ مانگا نہیں، صرف میری حمد کی، ثنا کی اور میری بزرگی بیان کی، مجد کی، ہو گئی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، چوتھی آیت پڑھا تو اللہ چوتھی آیت کے بارے میں کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی۔ یہ آدھی آیت چوتھی جو ہے اس کا آدھا حصہ بندے کے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے کے لیے۔ کیوں؟ بندے نے کہا ایاک نعبد، اللہ ہم تو صرف تیری ہی عبادت کرتے، اس سے میرے لیے ہے، و ایاک نستعین، اور اللہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، بندے نے اپنے لیے۔ تو اس لیے یہ چوتھی آیت آدھی ہمارے لیے ہے اور آدھی جو ہے بندے کے لیے ہے۔ اور جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، اللہ مجھے ہدایت کی راہ پر چلا، صراط مستقیم پر، جو جنت تک پہنچانے والا راستہ اس پر چلانا۔ اور پڑھتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ اپنے اس نیک راستے پر چلانا، صراط مستقیم پر، جس راستے پر چلنے والوں پر آپ نے اپنا انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، ان کے راستے پر اللہ ہم کو چلانا۔ پھر غیر المغضوب علیہم الضالین، اللہ مغضوب علیہم یہودی، ضالین عیسائی، اللہ یہود و نصارہ کے طریقے سے ہمیں بچانا۔
جب یہ تین آیتیں پڑھی، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہ 3 آیتیں پڑھتا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ تینوں چیزیں میرے بندے کے لیے ہیں اور بندے نے جو مانگا ہم نے اس کو دے دیا۔ آپ نے دیکھا اللہ کے رسول، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول حدیث قدسی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کو ہم نے سورۃ الفاتحہ کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، 3.5 آیت ہمارے لیے اور 3.5 آیت بندے کے لیے، 7 آیتوں میں سے آدھی میرے لیے اور آدھی بندے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے نماز سے مراد یہاں سورۃ الفاتحہ ہے، اللہ اکبر، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے 7 مثانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ اے نبی آپ کو میں نے بڑی دولت سے نوازا ہے، ایک تو سورۃ الفاتحہ اور دوسرے قرآن پاک، قرآن مجید۔ اب آپ بتائیں دنیا میں آج تک نہ سورۃ الفاتحہ کسی کو اللہ نے دیا، نہ قرآن کسی کو دیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ کے امتیوں کو دیا، علماء کو دیا، حفاظ اور قراء کو دیا۔ اس لیے فرمایا ہمارے نبی لا تمدن عینیک، جب ہم نے آپ کو اتنی بڑی دولت دے رکھی ہے، کون سی دولت؟ 7 مثانی اور قرآن مجید۔ جب اتنی بڑی دولت ہم نے آپ کو دے رکھا ہے تو دنیا والوں کو میں نے کیا دیا ہے کبھی ان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ایمان والو، ہمارے مسلمان بھائیو، اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں اب قرآن مل جانے کے بعد اور کسی چیز کی تمنا نہ کریں۔ دنیا میں ہم نے کس کو کیا دیا ہے آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ ہم دنیا میں کسی کو کتنا بھی دے ڈالیں یا آج تک دیے ہیں، لیکن وہ نہیں دیا جو ہم نے آپ کو دیا ہے۔ تو آپ جیسا نصیب والا تو آپ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ جو میں نے دیا اسی پر نگاہ رکھیں۔ اب ہم نے دنیا داروں کو کیا دیا؟ کتنی جائیداد، کتنی پراپرٹی، کتنے مال و دولت، کتنی بڑی حکومت و سلطنت، کتنی اچھی گاڑی، کتنے اچھے بنگلے دیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی اب ان کی طرف آپ توجہ نہ کریں۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے اس کو سب کچھ دیا، لیکن وہ نہیں دیا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، اس دولت کے مقابلے میں کائنات کی کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہمارے نبی خبردار، ہم نے آپ کو یہ دونوں چیزیں دی ہیں، اب دوسروں کی طرف نظر نہ اٹھائیں، نہ دیکھیں کیا ہم نے ان کو دیا ہے، طرح طرح کی نعمت، کیا مال و دولت، کوئی اس کی پرواہ نہ کریں اور نہ تو ان پر کوئی غم کریں، رشک کریں، کچھ نہیں۔ آپ کو جو میں نے دیا کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔